شیطان کا پہلا شکار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان کے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے، شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان کے ستر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ شجر ممنوعہ کی تفصیل۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا ہے، کوئی انگور کا بتلاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ شیطان کو اس بات کی تو خوشی تھی کہ وہ بی بی حوا علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد اس پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ وہ فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنت سے نکالے جانے اور آدم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن کریم کی 7 سورتوں، سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس کی اس پہلی کامیابی نے اسے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور وہ لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ انسانوں میں پہلا قتل۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے میلاد کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اکلیمیہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اکلیمیہ سے ہونا تھی۔ اکلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا اس کے مقابلے میں حسین نہیں تھی۔ قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا، وہ اپنی بہن اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اکلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا، لہذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ اس نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اکلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب شیطان نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات پیدا کیے تو وہ راضی ہو گیا، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ المائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم شیطان اپنے شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کی بہت سی شادیاں کروائیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ وہ آگ سے پیدا ہوا، لہذا اس نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب قابیل کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو شیطان نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ طوفان نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے۔
ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، لیکن شیطان کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھنسے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ بتوں، آگ اور سورج کی پرستش کی جا رہی تھی۔ شیطان نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں شیطان اور اس کے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس کی پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور وہ ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ قوم ہود پر آندھی کا عذاب۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ خلیج فارس سے عراق تک کے وسیع و عریض علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت و کھلیان، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش و آرائش کی فراوانی اور بہترین صحت۔ یہ طویل القامت، قوی اور زور آور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، سطوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا، چنانچہ وہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنے بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تاہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم کر دیا۔ ان کے باغات اور کھیت کھلیان صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی رعونت نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر اوندے منہ زمین پر گر کر فنا ہو جاتے۔ یوں پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے۔ قوم سمود اور بھیانک چیخ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے۔ البتہ وہ سب شیطان کے ہی پیروکار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ شیطان کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا ہے اور قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ قوم لوط کی تباہی۔ دنیا میں شیطان کی کامیابیوں کی فہرست میں ایک اور بڑی کامیابی کا احوال موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فعل بد میں مبتلا کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں اغلام بازی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ شیطان نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی، بلکہ انہیں اس کا اس قدر عادی بنا دیا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن
شیطان کی شیطانی چالوں نے اس قوم کو بدترین فحاشی اور بدکاری کے دلدل میں غرق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اور پھر ایک صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، زمین پر رات کا سما تھا۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو اکھیڑا اور اپنے بازو میں رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ قوم لوط دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد تھی، جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میسر تھی اور یہ نہایت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا 40 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ زمین پر شیطان کی پہلی ناکامی۔ راندائے درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے شیطان کو خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کی جان توڑ کوششیں کیں۔ کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا، کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا، لیکن ہزار جتن کے باوجود آپ علیہ السلام اس کے قابو میں نہ آئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ شیطان دور بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچے کے پاس دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ راستے میں 3 جگہ شیطان نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورگلا کر اس قربانی سے دور رکھے، لیکن ناکام رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو۔ شیطان نے نمرود کو راضی کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں پوری قوم کے سامنے آگ کے شعلوں میں ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ شیطان کے شاگردوں نے دنیا کا سب سے بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا، جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ نیز شیطان نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ وار بھی ناکام رہا اور نار نمرود گل و گلزار بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ناکامی و نامرادی شیطان کے قدم چوم رہی تھی۔ وہ بہت دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔